بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. اردو جماعت ہشتم کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان. آج کے لیکچر میں ہمارا ٹاپک ہے ادب کی اہمیت. اس چیپٹر سے متعلق یہ ہمارا آج کا تیسرا لیکچر ہے اور آخری لیکچر ہے. اس لیکچر میں ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز دیکھیں گے اور اس چیپٹر کا خلاصہ. سوال نمبر 1 مشقی سوالات میں جو سوال نمبر 1 تھا، سوالات کے مختصر جوابات دینے تھے، وہ پچھلے لیکچر میں ہم کر چکے ہیں اور آپ کا ہوم ورک تھا جس میں آپ نے 5 سوالات کے جوابات جو نصابی کتاب میں دیے گئے اور 3 سوالات خود بنا کر ان کے جوابات لکھنے تھے. یقیناً آپ وہ ہوم ورک کمپلیٹ کر چکے ہوں گے. آج کے ہوم ورک میں ہم نے سوال نمبر 2 سے آگے کی طرف بڑھنا ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے سوال نمبر 2 سے آگے بڑھنا ہے. سوال نمبر 2 کثیر الانتخابی سوال ہیں، یہ آبجیکٹیو ہے اور یہ حسب معمول آپ نے حسب سابق خود ہی کرنا ہے. اس میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ عمومی طور پہ چیپٹر ہی کی ورڈنگ ہوتی ہے، چیپٹر ہی سے وہ سوال اٹھایا جاتا ہے اور چیپٹر ہی کی مدد سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. بڑے آسان سے سوال ہوتے ہیں یہ آبجیکٹیو، اگر آپ نے چیپٹر کو پڑھ رکھا ہے. یہ آپ خود کریں گے. سوال نمبر 3 درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں. تو معنی جو لکھنے کی بات ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ پھر نوٹ کر لیں گے، لکھ لیں گے اپنے پاس کاپیوں پہ. معرف معرفت سے ہے، معرفت کی جمع ہے. معرف جان پہچان، جاننا، معرفت حاصل کرنا، جاننا کسی چیز کے بارے میں. سنت میں نے چیپٹر کے اندر بھی بتایا تھا کہ ہمارے ہاں مستعمل معنی تو سنت سے سنت رسول مراد لی جاتی ہے، کیونکہ یہ لفظ انہی معنوں میں اکثر استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں. لغوی معنی جو سنت کے ہیں وہ طور، طریقہ، طرز، روش، انداز، عمل، طرز عمل. عبور کسی چیز پر، عبور 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. کسی چیز پر دسترس حاصل کر لینا اسے بھی عبور کرنا کہتے ہیں، اور کسی مقام سے گزر جانا اسے بھی عبور کہتے ہیں. آگے لفظ ہے جی تکریم. تکریم عزت کے معنوں میں، ادب و احترام کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تعظیم بھی اسی کا مترادف ہے. آسودگی، آسائش، خوشحالی، آسانی. اصلاح بہتری کرنا. ارتقاء انگریزی میں ایوولوشن کہتے ہیں، ترقی، آگے بڑھنا. روگردانی منہ موڑ لینا، کسی چیز سے انکار کر دینا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے روگردانی. درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں. سوال نمبر 4 ہے مفہوم، مفاہیم، علم، علوم، متن، متون، احساس، احساسات، جذبہ، جذبات، دور، ادوار، شے، اشیاء، قدر، اقدار، صفت، صفات. یہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. میں پھر وضاحت کر دوں، بار بار یہ وضاحت ہوتی رہتی ہے کہ آپ نے املا سے متعلق خیال رکھنا ہے. آپ اپنے کسی بڑے سے مدد لیں، لغت سے مدد لیں، فرہنگ سے مدد لیں، کتاب سے مدد لیں، لیکن آپ نے املا کا خیال رکھنا ہے.
الفاظ میں نے آپ کو جمع جو ہیں الفاظ کی وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے درجیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ جملے بنانے ہیں جی آپ نے ان الفاظ سے، چند الفاظ کے جملے میں بنا دوں گا، آخر میں 2-3 میں چھوڑ دوں گا آپ کے لیے۔ پہلا لفظ ہے شائستگی۔ شائستگی اچھے انداز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تجربہ کار لوگ ہر کام شائستگی سے سر انجام دیتے ہیں۔ تمیز، فرق کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ادب کا مطالعہ اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے۔ ادب، اچھا ادب کا جی جملہ جو میں تمیز کا بتایا ہے یہ آپ ادب کا بھی بنا سکتے ہیں۔ حیرت انگیز، سائنس نے آج کی دنیا میں حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے ہیں، یعنی حیران کر دینے والے کارنامے سائنس نے سر انجام دیے ہیں۔ آباء و اجداد، آباء و اجداد، آباء اب کی جمع، اجداد جد کی جمع، یعنی ہمارے بزرگان اسلاف۔ وطن عزیز ہمارے آباء و اجداد کی بیش بہا قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے اکتاہٹ۔ اکتاہٹ، اکتا جانا، بیزار ہو جانا اس کے معنی ہے۔ زندگی میں یک رنگی اکتاہٹ کا سبب بنتی ہے، یعنی آپ کی زندگی میں کسی بھی کام کے حوالے سے ورائٹی نہ ہو تو آپ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آسودگی، آسودگی آسائش یا خوشحالی کو کہتے ہیں۔ اچھی فصلیں کسانوں کے لیے آسودگی کا پیغام لاتی ہیں۔ خیر و شر، روز اول سے لے کر آج تک دنیا میں خیر و شر کی بے پناہ مثالیں موجود ہیں۔ نیکی اور بدی دونوں طرح کی مثالیں آپ کو تاریخ میں مل جاتی ہیں۔ احساس مروت ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ یہ شعر بھی آپ اس کے جملے کے طور پہ لکھ سکتے ہیں۔ احساس مروت کا اور کیا جملہ بنایا جائے جی کہ دوسروں کے دکھ درد کا خیال کرنا احساس مروت کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھا یہ میں نے جملے تمام الفاظ کے بنا دیے ہیں، آپ اپنے طور پہ کوشش کر کے نئے جملے بھی بنا سکتے ہیں، اور زیادہ حوصلہ افزا بات ہوگی کہ آپ خود جملے یہ بنائیں۔ میں نے صرف سمجھانے کے لیے بنا دیے تاکہ آپ کو لفظ کا استعمال سمجھ میں آ جائے۔ سوال نمبر 6 ہے ادب کی اہمیت کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ یہ آبجیکٹو ہے، آپ خود کریں گے۔ سوال نمبر 7 یہ بڑا امپارٹنٹ ہے، اعراب لگانے ہیں۔ اعراب دراصل تلفظ کو واضح کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں، صحیح تلفظ ادا کرنے کے لیے آپ نے اعراب لگانے ہیں۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف پہلے 3 الفاظ پہ اعراب آپ کو بتا دیتا ہوں، وربلی بتاتا ہوں۔ ظاہر ہے اب ہمارے پاس لکھنے کا یہاں پہ کوئی وسیلہ یا سلسلہ ہے نہیں، میں زبانی بتا دیتا ہوں۔
اور باقی جو الفاظ ہیں ان کے آپ نے لغت کی مدد سے، میں نے آپ کو ابتدا میں ایک بتایا تھا لغت کے متعلق، اردو ڈکشنری بورڈ کی لغت کے متعلق، اس سے بھی یا آپ کے پاس کوئی ہارڈ کاپی میں بھی کوئی لغت عمومی طور پہ لوگوں کے پاس فیروز اللغات ہوتی ہے، وہ آپ استعمال کریں، یا جو بھی آپ کے پاس کوئی لغت ہے ڈکشنری ہے اس کی مدد سے آپ ان الفاظ کا تلفظ واضح کریں، اعراب لگائیں۔ اگلا کام آپ نے خود کرنا ہے، میں 3 کے صرف بتانے لگا ہوں۔ معارف، پہلا لفظ ہے معارف، اس میں میم پر زبر ہے، عین پر زبر ہے، رے کے نیچے زیر ہے، اور فے پر سکون کی علامت ہے، جزم کی علامت ہے، معارف۔ پھر دوسرا لفظ ہے تقلید، تے پر زبر ہے، کاف پر سکون کی علامت یعنی جزم، لام کے نیچے زیر، اور یہ پر سکون کی علامت، دال بھی جزم کی علامت، ڈالیں یا نہ ڈالیں، تقلید۔ اگلا لفظ ہے صفت، صاد کے نیچے زیر ہوگی، فے پہ زبر ہوگی، اور تے پہ سکون کی علامت۔ یہ میں نے آپ کو 3 اعراب الفاظ کے واضح کر دیے ہیں۔ آگے ہے متن، عبور، مطالعہ، نثر، امور اور لطف، ان الفاظ کے آپ نے خود اعراب لگانے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 جو ہے درست اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے، یہ بھی آبجیکٹو ہے، یہ بھی آپ کام خود سر انجام دیں گے۔ آگے ہے جی کہ متن میں دیے گئے علامہ محمد اقبال کے شعر کی تصریح کریں۔ اے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ یہ شعر جب لیکچر میں نے پڑھایا تو اس وقت میں نے اس کی تشریح کر دی تھی، آپ دوبارہ وہ تشریح سن کر اس حصے کو آپ دوبارہ یعنی پچھلے لیکچر میں نکال لیں، اس کی جو ویڈیو لیکچر تھا، اور اس پہ آپ یہ تشریح دوبارہ سن سکتے ہیں۔ میں نے اسی لیکچر کے اندر ہی اس شعر کی تشریح کرا دی تھی، اور اس کی تشریح آپ پھر وہیں سے لکھ لیں گے۔ مختصراً آپ نے چونکہ یہ باقاعدہ نظم یا غزل کی تشریح ہم نہیں کر رہے ہیں، اس لیے آپ 3 سے 4 لائنوں میں بس کافی ہوگی اس شعر کی تشریح اگر آپ کر دیں، وہ جو لیکچر میں نے بیان کی ہے اس سے نوٹ کر کے۔ جی سوال نمبر 10 جو ہے یہ درخواست، یہ ایک علیحدہ سے ہمارا وہ ہے لیکچر یا ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، اس پہ بات کریں گے تو اس میں ہم درخواست کو دیکھیں گے۔ سوال نمبر 11، یہ پچھلے چند لیکچرز میں بھی ہم نے فعل مجہول اور فعل معروف کے حوالے سے بات کی تھی۔ اب پھر یہ ہے کہ کالم الف میں درج فعل مجہول والے جملوں کو فعل معروف میں تبدیل کر کے کالم بے میں لکھیں۔ فعل مجہول ایسا فعل ہوتا ہے کہ جس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا، اور فعل معروف میں فاعل معلوم ہوتا ہے۔ اب آپ نے یہ جملہ خود بنانے ہیں۔ درخت کاٹا گیا، میں بنوا رہا ہوں لیکن 2 بناؤں گا، اگلے 3 آپ خود کریں گے۔ درخت کاٹا گیا، اب یہ فعل مجہول ہے، کاٹا گیا، کیونکہ اس میں فاعل معلوم نہیں ہے، لیکن جب ہم اس میں فاعل ڈال دیں گے اور فعل کو ایک اور انداز سے برتیں گے تو یہی جملہ فعل معروف میں بدل جائے گا۔ درخت کاٹا گیا، علی نے درخت کاٹا، یہ ہٹ جائے گا، علی نے درخت کاٹا۔ اب یہاں پہ یہ فعل معروف بن گیا۔ کرسی بنائی جاتی ہے، آپ لکھیں ترکھان کرسی بناتا ہے۔ سیر کی جائے گی، سیر کی جائے گی۔ احمد سیر کرے گا۔ اچھا میں نے 3 بنا دیے، اگلے 2 کے آپ خود بنائیں۔ میں آپ کے لیے کام اس لیے کچھ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ کو خود کو بھی اندازہ ہو اور آپ کی پریکٹس بھی ہو، تاکہ آپ بہتر طور پہ جو چیز پڑھائی جا رہی ہے اس کو سیکھ سمجھ سکیں۔ ہماری ایکسرسائز جہاں پہ اینڈ ہو جاتی ہے، اگلی سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں ہم اس چیپٹر کا خلاصہ دیکھیں گے۔
جی، خلاصہ کے لیے اس چیپٹر کے امپارٹنٹ پوائنٹس آپ کی اسکرین پر آ چکے ہیں. یہ 6 سے 7 پوائنٹس میں میں نے اس چیپٹر کے خلاصے کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. میں ایک دو جملوں میں وضاحت کر دیتا ہوں اور پھر اسے خلاصہ آپ خود بنا لیں گے، چاہے آپ انہی جملوں کو اکٹھا کر لیں گے یا پھر خود نئے سرے سے کوشش کریں گے. پہلا پوائنٹ ہے تاریخی حوالے سے ادب کے مختلف معنی. آپ نے دیکھا کہ ادب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے مختلف مفاہیم اس چیپٹر کے آغاز میں بیان کیے گئے اور پھر اردو انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے بھی اس کے معنی بیان کیے گئے. ادب کا لفظ مختلف معانی میں تاریخی حوالے سے استعمال ہوتا رہا ہے، جن میں عادت، طرز عمل، حیرت انگیز چیز اور سنت جیسے الفاظ شامل ہیں. اس کے بعد ادب کو توازن اور حسن ترتیب کے ساتھ ساتھ علم کے معنی میں بھی برتا جاتا رہا ہے. جی، اب 2 جملوں میں نے تقریباً 2 پیراگرافز کو سمیٹ دیا ہے. مفہوم مکمل ادا ہو رہا ہے، بات مکمل ہو رہی ہے اور جو چیپٹر میں بیان کیا گیا اسی کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس میں اختصار کے ساتھ اختصار برتا گیا ہے. عہد حاضر میں ادب کے 2 مفاہیم. یہ ایک دوسرا پوائنٹ ہے. ادب کو فی زمانہ 2 معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. ایک طرف ادب سے مراد عزت و تکریم ہے تو دوسری طرف ادب سے مراد انسانی زندگی کا مطالعہ ہے. ایسی تحریر کے جس میں احساسات و جذبات اور حقائق کو باہم دیگر جوڑ کے تخلیقی زبان کے استعمال کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. آگے ادب کی 2 اقسام بیان کی گئیں. ادب کی 2 اقسام شاعری اور نثر ہیں. بس آپ یہ ایک ہی جملے میں اس پیراگراف کو سمیٹ سکتے ہیں. اس کے بعد ادب اور معاشرے کا تعلق. ادب معاشرے کا آئینہ دار ہوتا ہے، معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. ادب معاشرے کے لیے بہت اہم ہے کہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں ادب اہم کردار ادا کرتا ہے. پھر اگلا ہے کہ ادب اور سائنسی علوم کا موازنہ. سائنسی علوم انسان کی سہولت کے لیے بہت کچھ مہیا کرتے ہیں لیکن انسان کو زندگی گزارنا نہیں سکھاتے. ادب انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. آخری پیراگراف میں آپ ادب مثبت اقدار کے فروغ کا وسیلہ ہے، یہ خیر و شر میں تمیز سکھاتا ہے اور معاشرے میں انسانیت کو پنپنے کے مواقع فراہم کرتا ہے. ادب میں انسانیت کی بقا، معاشرے میں انسانیت کی بقا کی ضمانت ہے ادب. یہ جو میں نے پوائنٹس چند ایک بولے ہیں، انہی جملوں کو اگر آپ اکٹھا کر لیں تو بھی آپ کا خلاصہ تیار ہو جاتا ہے، یا انہی پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کے چیپٹر کو 1-2 مرتبہ ریوائز کر کے اور اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے جو میں نے ان پوائنٹس کی وضاحت کے لیے بنائے ہیں وہ بنا کر آپ خود بھی خلاصہ لکھ سکتے ہیں. ویسے زیادہ خوش آئند بات یہ ہے کہ آپ خود کوشش کر کے اس چیپٹر کا خلاصہ تحریر کریں. ہوم ورک کی سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں. ہوم ورک جی آپ کا 2 طرح کا ہے. پہلے آپ نے سبق کا خلاصہ تحریر کرنا ہے جو میں نے ابھی پچھلی سلائیڈ میں آپ کو پڑھایا، اور دوسرا ایسا ہے کہ مشق کے سوال نمبر 3, 4, 5, 7, 9 اور 11 کے جوابات تحریر کریں. سوال نمبر 1 کے جواب آپ پچھلے لیکچر میں لکھ چکے ہیں. پچھلے لیکچر کے ہوم ورک میں ہم نے وہ سوال کیے تھے. آج کے لیکچر میں آپ نے سوال نمبر 3, 4, 5, 7, 9 اور 11 ان کے جوابات تحریر کرنے ہیں. لیکن ایک چیز ذہن میں رہے کہ ان کے علاوہ جو سوالات ہیں جو آبجیکٹو ہیں جو میں نے چھوڑ دیے کہ کاپی پر نہ لکھیں، وہ اپنے کتاب پر ضرور لکھ لینے ہیں یا سالو کر لینے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. وش یو بیسٹ آف لک.
خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔